ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں اب افطار کی رونقی میں، اور میرے خیال سے افطار میں بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں، لیکن سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ آپ کی صحت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ یقیناً صحت نہیں ہے تو پھر آپ روزے کیسے رکھیں گے، اور صحت نہیں ہے تو آپ بہت سارے وہ اعمال جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مہینے میں آپ کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے. بالکل صحیح تو کہا. صحت بہت ضروری ہے، اور صحت کو بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی خوراک کیسی ہے. اور یہ تو بڑا جو کیلوری کاؤنٹر والا سین ہوتا ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں شاید ہمیں کرنی آ رہی ہوتی، اور بہت سارے لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ہم یقیناً اس ٹاپک پر بات کریں گے، لیکن میرا جو سوال تھا آپ لوگوں سے وہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. مسلمانوں میں روزے کس سن میں فرض ہوئے؟ مسلمانوں میں کس سن میں روزے فرض ہوئے؟ آپ کا اگر صحیح جواب ہمیں ملا تو لیپرڈ کوریئر کی طرف سے آپ کو آموں کا تحفہ آپ کے گھر پہنچے گا. ہمارے لیے ایک کال بھی ہے اگر آپ. ٹھیک ہے جی. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، کون ہے ہمارے ساتھ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ ٹی وی کا والیوم کم کر دیجیے پلیز. جی کون بات کر رہی ہیں؟ ہلو، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل. اچھا، تو آپ کون فرما رہی ہیں؟ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیجیے. اچھا، میں سبینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گی، آپ کا بڑا اچھا پروگرام چل رہے گا. تھینک یو سو مچ. اور مطلب رمضان کے حوالے سے جو آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے. اور میں سوال کا جواب دینا چاہوں گی. جی پلیز. سن 2 ہجری. جی تھینک یو ویری مچ سبینہ. آپ اپنا نمبر ہمارے کنٹرول روم میں لکھوا دیجئے. اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوا، اور پہلا جواب یقیناً ہے یہ، اگر یہ ٹھیک ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ لیپرڈ کوریئر کی طرف سے آپ کو آموں کا تحفہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. تھینک یو. اوکے، جی اللہ آغا حافظ. صاحب. بہت شکریہ. جی تو نیوٹریشن کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم کیلری کاؤنٹس کی بات کرتے ہیں تو کیلری کاؤنٹ کرنی تو چاہیے نا، مشکل ہی صحیح. تو مشکل چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ کچھ ماہروں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مشکل چیزوں کو آسان کر دیں. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر انوار گیلانی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا جو کام ہے بڑا مشکل ہے بتانا کہ اس کھانے میں اتنی کیلوری ہے، یہ کھانا نہیں کھانا، یا اس کا فیٹ اسٹبن ہے، یا یہ جلدی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے؟ کچھ مشکل نہیں لگتا ہے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرانا؟ نہیں، یقیناً مشکل ہے. اگر ان کو کیلوریز کی ٹرم میں آپ بتائیں تو ان کو یقیناً مشکل لگے گا. کاؤنٹ کرنا پڑے کیلوریز تو مشکل لگے گا. اگر ان کو ڈفرینٹ انداز سے بتائیں، مطلب کہ نہیں یہ کھانا جو ہے اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ نقصانات ہیں، تو پھر یقیناً جو ہے وہ ذرا بہتر انداز سے لوگ سوچتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، عام طور پر جب ہمارے ہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ بہت ساری فرائیز چیزیں کھاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہر چینل پر یہ اویئرنیس لوگوں کو دی جا رہی ہے کہ تلی ہوئی چیزیں ذرا اوائڈ کریں. ایک تو اس کی وجہ یہ کہ تلی ہوئی چیزوں کی کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ بازار میں جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیونکہ ایک ہی تیل میں کئی بار تلی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ شدید صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. یقیناً ہم اس پہ بات کریں گے. ایک عام طور پر جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور شام کو انہیں کچھ تھوڑی سی اپنے گھر کی افطار کی تیاریاں بھی کرنی ہوتی ہیں، عام طور پر ان کو کتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان کو کیسے اپنی صحت کو بہتر رکھنا چاہیے؟ ہاں جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ہمارے گھر کا دور و مدار جو ہے وہ تو عورتوں پر ہی چلتا ہے. مطلب ان کی صحت اگر نہ ہو تو سارا نظام جو ہے گھر کا درم بھرم ہو جاتا ہے. تو یقیناً کیلوریز جو ہیں مطلب اس ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا کام ہے اس عورت کا. مطلب اگر سیڑھیاں چڑھنا بار بار اوپر نیچے ہے تو ان کی کیلوریز کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. اگر سمپلی انہوں نے کچن میں جانا ہے تو اس کی کیلوریز کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اگر گھر میں پوچھا مارنا کس قسم کا ہے وہ ساری ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی مشقت ہے، تو اس میں کیلوریز کی ضرورت زیادہ ہے، ادروائز کم ہے. تو بہرحال آج کل ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اوور ایٹنگ جو ہے وہ جتنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کم کھانا جو ہے اتنا ہی فائدہ مند ہے. یقیناً. تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آپ ہمارے ناظرین سے ڈسکس کیجئے پلیز. شکریہ. ہماری او پی ڈی کا سیشن شروع ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے موجود ہیں. آپ کو کوئی سوال کرنا ہو، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں یہاں پر آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے. آپ کی صحت کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کے نیوٹریشن لیول کا کوئی مسئلہ ہو، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. شکریہ. جی ناظرین السلام علیکم.
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی نشست کا موضوع ہے روزہ اور صحت۔ ہم آج کی نشست میں یہ ڈسکس کریں گے کہ روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند۔ کچھ لوگ روزے کے دوران ان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی رمضان کے بعد صحت پہلے سے خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کون سے عوامل ہیں جو کہ روزے کے دوران صحت کو خراب کرتے ہیں اور کون سے عوامل ہیں جو کہ صحت کو نقصان دیتے ہیں؟ ویسے تو روزہ جو ہے اس کا بنیادی جو ہے مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا اسلام کے جو بھی رکن ہیں ان میں ہر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے روزے فرض کیے تم پر اسی طرح جیسے پچھلی قوموں کے اوپر فرض کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں پر جو لفظ متقی پرہیزگار ہے، ویسے تو اس کا استعمال جو ہے آپ کی روزمرہ زندگی کے ہر پہلو میں ہے، لیکن آج کے موضوع کے مطابق ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے صحت کے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اپنی صحت کا زیادہ خیال کیا کرتے تھے۔ وہ جو ہماری پرانی جو ہے اپنا پرہیز علاج سے بہتر ہے اس قول کے اوپر زیادہ عمل کرتے تھے اور ان کی صحت ہم سے بہتر تھی، لیکن ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا اور یقیناً آج ہمارے صحت کے مسائل جو ہیں پہلے سے برے ہیں۔ تو یہ موقع ایسا ہے رمضان کا کہ اس کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے۔ کئی ایک بیماریاں ایسی ہیں جن کا ہمارے موجودہ نظام میں کوئی علاج نہیں ہے، جس میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دوائیوں کے ساتھ ان بیماریوں کا علاج نہیں ہے۔ علاج سے میرا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر دوا کھانے کے بعد آپ بالکل اپنوں کو دوا چھوڑ دیں اور بالکل صحیح ہو جائیں، ایسے نہیں ہیں۔ اس میں بیماریوں کے لیے ساری عمر دوا استعمال کرنی پڑتی ہے، جبکہ آج کی ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ غذا اور لائف سٹائل کے ساتھ آپ مائلڈ ٹو ماڈریٹ بلڈ پریشر اور شوگر کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس موقع کو، روزے کے مہینے کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے، اس پر بھی آج کی نشست میں بات ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ رمضان کے بعد ان کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر رمضان کی اسپرٹ کو صحیح انداز سے سوچا جائے تو رمضان میں ہمارا وزن کم ہونا چاہیے، کیونکہ اب سارا دن ہم لوگ بھوک میں رہتے ہیں، سارا دن جو ہے بھوک میں رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن آخر میں افطار کے وقت ہم میں سے کچھ لوگ پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے پہلے سے بھی ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ رمضان کے دنوں میں خورد و نوش کی اشیاء کی قیمتیں کیوں بڑھتی ہیں؟ اصولی طور پہ تو رمضان میں جیسے یہ چیزیں ہم خوراک کم کریں گے تو ان کی قیمتیں کم ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں قیمتیں کم ہونے کے بجائے یہ بڑھ جاتی ہیں۔ یہ سمپلی اس وجہ سے کہ ہم لوگ رمضان میں باقی دنوں کے معاملے میں بھی زیادہ کھاتے ہیں۔ جہاں سارا دن ہم بھوکے رہتے ہیں تو رات کو ہم لوگ افطار کے وقت پہلے سے بھی زیادہ کھا لیتے ہیں۔ کئی وہ چیزیں ہم کھاتے ہیں افطار میں جو کہ پہلے دنوں میں جی ٹھیک ہے، ایک نئے کالر ہے ملتان سے، سنیے۔ جی ہیلو ہیلو